اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اجتماعی مسائل کی طرف اور ان کے حل کے سلسلے میں، اور ہم نے یہ بات آپ کے سامنے روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں پیش کی کہ لا تصلح عوام امتی الا بخواصها، کہ جب تک میری امت کے خواص یعنی علماء، عمراء، تجار اور عباد، یہ چار شعبے کے افراد صحیح نہیں ہو جاتے، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور ان میں بھی علماء کا طبقہ ان سب کے اوپر ہے کہ جو طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بیماری کو تشخیص جانتے ہیں اور بیماری کا علاج کرنا جانتے ہیں، اگر یہ طبقہ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ صحیح کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے تو اذا فسد العالم فسد العالم۔ اب ہم شخصیت عالم کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم نے کی کہ ایک ڈاکٹر مسلسل ترقی کرتا رہتا ہے، مسلسل مطالعے کو جاری رکھتا ہے، مسلسل پریکٹس کرتا رہتا ہے، نئی نئی تحقیقات کو دیکھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم کو بھی محقق ہونا چاہیے، مقلد نہیں ہونا چاہیے، اس کو تشخیص دینا چاہیے، نہ یہ کہ کسی دوسرے کا نسخہ اٹھایا اور ہر جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نسخوں کے کاپی پیسٹ کرنے سے علاج اور نتیجہ نہیں آتا۔ اب جب ہم عالم دین کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ حق پر ہونا چاہیے، باطل پر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے شعبے کا ماہر ہونا چاہیے، معیار اس کا ہونا چاہیے، کوالٹی ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں معیاری تو وہاں پر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے عالم دین کے اندر کہ وہ اپنے شعبے میں ماہر بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر چیز ہمیں ملتی ہے وہ تفقہ دین ہے، یعنی وہ دیندار ہونا چاہیے، یعنی باتقوا ہونا چاہیے، یعنی خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہوگا تو نتیجہ آئے گا، اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو نتیجہ نہیں آئے گا۔ اب یہ تفقہ کی جو ہم معنی کرتے ہیں، تفقہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے نئے مطلب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ اپنے شعبے کا ماہر ہے، وہ صحیح بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن خالی صحیح بات پیش کرنا معاشرے کا علاج نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر معاشرے کا ایک درد ہونا چاہیے، اہمیت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قربانی کے جذبے بھی ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے، جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے عالم دین کو اس کے دل میں بھی معاشرے کا درد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ دوسروں سے قربانی کم مانگے، اپنی قربانی دینے کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رہنما قرار دیتا ہے تو اس کو اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی بات خود نہیں سن رہا تو وہ یہ توقع کیسے کرتا ہے کہ دوسرے اس کی بات سنیں گے؟ جب ہم اپنی بات خود نہیں سنتے تو کوئی ہماری بات کیوں سنے گا؟ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات خود سننے کی صلاحیت پیدا کریں، اور جو ہم لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ اس بات کے اوپر ہم خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو تفقہ کے معنی خالی نماز پڑھ لینا یا سچ بولنا نہیں ہے، بلکہ رنگ خدائی کو اختیار کر لینا ہے، کہ خالی سچ بولنا نہیں ہے، سچا بننا ہے، خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نمازی بن جانا ہے، خالی امانت کا خیال نہیں رکھنا ہے بلکہ امانت دار بننا ہے، اور یہ ہماری ذات میں ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں ہونا چاہیے۔ جب ہم 1000 گفتگو کرتے ہیں اور ایک کردار کی غلطی سامنے آتی ہے تو وہ 1000 گفتگو بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اوپر، لوگوں کے اوپر ہماری گفتار اور ہماری باتوں کا اثر بہت کم ہوتا ہے، ہمارے کردار کی تبلیغ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یکونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، جو ائمہ کی طرف سے ہمارے لیے روایت آئی ہیں، یا حضرت علی علیہ السلام کی وصیت آئی ہے امام حسن امام حسین کے لیے کہ معاشرے کو دعوت دینا ہے تو زبان کے ذریعے سے دعوت نہ دو، کردار کے ذریعے سے دعوت دو۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم 1000 گفتار کرتے ہیں، 1000 تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے کردار کی ایک کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جو سب کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے کی توقع
ہم سے ہمارے کردار کی طرف سے ہے۔ اگر کردار صحیح ہوتا ہے، چاہے ہم زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ 10 آدمی آپ سے کہتے ہیں اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، تو ان کا ایک سا اثر نہیں ہوتا۔ جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، جو جتنا خود عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے۔ جو جتنا بے عمل ہوتا ہے، اس کی بات کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری تبلیغ بھی کردار کی ہونا چاہیے۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔